کہ قرآن و سنت سپریم ہے، حکمیت اللہ کی ہے. آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اسے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے. آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے. اب جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے. اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے. ایسے ہو رہا ہے. اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے. میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے. اور یقین کر لے یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے. یہ دفن ہونے جا رہا ہے. بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ساحر ہے، جادوگر نہیں جیسے ہوتا. بہترین، مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا. ہم سب جانتے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 کا، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں بیٹھے وہاں آپ نے جو پارلیمانی، آپ کیوں کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ دے اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے. دے اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے. رائے لیں آپ، وہ قلب و کلا سے رائے لیں، سب سے لیں، مخالف موافق سے لیں. سول سوسائٹی ہے، دنیا کے اندر لوگ ہیں پڑھے لکھے، پاکستان میں صوبے موجود ہیں، ان سے رائے لیں. لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس گولی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم بندوں کو ماریں، جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایسا نہیں ہے. اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، چیکس ہونے چاہیے. جناب چیئرمین صاحب، عوام ایک چیک ہے، عوام کا شعور ایک چیک ہے. عوام کو ایلیویٹ کرنا، کمزور کرنا، ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا اور پاکستان کی سافٹ پاور، نیشنل پاور کو ختم کرنا اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے. اگر پاکستان کے عوام irrelevant ہوگی، لا تعلق ہوگے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کی اسمبلی سے، ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی، ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا جب چاہیے. اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بیننا و بین اللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1 کے مطابق اس میں نظر آئے ہمیں. ہم ایسا کام کریں پاکستان کے عوام جو ہمارے ولی نعمت ہے، جن کی وجہ سے یہاں پر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، ولی نعمت ہے. وہ ننگے، وہ بھوکے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، وہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہاں پر ان کی اکنامیکل صورتحال کو درست کرنے کے لیے کہاں یہ کون سی چیزیں یہاں کے لے کے آئے ہیں؟ وہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، وہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی تباہی بربادی کے باوجود، بھوک افلاس کے باوجود، مشکلات کے باوجود، نامنی کے باوجود بھوکے سوتے ہیں، وہ جو اینٹوں کے بٹھوں پر کام کرتے ہیں، وہ جو حاری ہے، وہ جو غریب ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی کا بل 10 لاکھ بھی آ جائے پرواہ نہیں ہوتی. وہ جس کے پاس 5000 روپے کا بل آ جائے وہ پے نہیں کر سکتا. قبلہ، اگر ہم عوام کو امپاور کرتے ہیں، عوام کی ہمدردی نظر آتی ہے ہمارے آئینی ترامیم میں، عوام ہمارے ساتھ آتے، یہ آئین لوگوں سر پر اٹھا کے رکھتے. اگر ایسا آئین بنتا چلا جائے گا، لوگ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا. جناب چیئرمین صاحب، میں اس وطن کا بیٹا ہوں، میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، میرا والد 41 سال کا تھا، بی بی سی پہ خبریں سن رہا تھا، میں ان کے پاس تھا، چھوٹا تھا میں، وہ خبریں سن رہے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. اوہو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہی ڈیتھ ہوگی ان کی. میں اس دن یتیم ہوا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا. اب مزید پاکستان توڑنے کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ہم. اس طرح کی آئینی ترامیم جب آئین کو irrelevant کر دیں گے، پاکستان کو جوڑنے والی کون سی چیز بچے گی؟ جب طاقتور تالے ازمات، جب چاہے گولیاں ماریں، امریکہ میں گولیاں ماریں، اسلام آباد ڈی چوک کے سامنے 26 نومبر کو گولیاں ماریں، کولیٹرل ڈیمیج ہو، لوگ بچے مریں، کوئی چیک کرنے والا ہو، کوئی جواب دہی نہ ہو. کہیں تو کسی قاتل سے پوچھنا چاہیے. اگر پریزیڈنٹ کسی بے گناہ کو قتل کر دے، اس سے نہیں پوچھنا جائے گا. ہر آدمی جواب دہ ہے، ہر آدمی جواب دہ ہے.
چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ نیول چیف ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی جواب دے، ہر اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیں. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں، اس پارلیمنٹ کو. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین پاس کیا تھا 73 کا آئین. یہ وہ پارلیمنٹ ہے، وہ جگہ ہے. خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. سمیع بصیر ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں، یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آپ اگر اس طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا اس کو، کوئی نہیں مانے گا اس کو. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں عوام کو ان بورڈ لیا جائے، ہمیں ان بورڈ لیا جائے، سب کو ان بورڈ لیا جائے. اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے، ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں. ایسے چیکس ہوں کہ فرار نہ کر سکے ان سے کوئی طاقتور. جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے، اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے. اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے، حق کا پکڑے، ملزم ہے پکڑے، تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے. گریبان پکڑ کے اس کو سیٹنا اس کا حق نہیں ہے. یہ انسانیت کی توہین ہے. لہذا طاقتوروں کے اوپر چیک ہونے چاہیے. ایک ایس ایچ او پر چیک نہ ہو، وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے، کتنا فرعون بن جاتا ہے. ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے. فرعون نہیں بنانا چاہیے، نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیلنسڈ ہو، متوازن ہو، جس سے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو، عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی ہمیں دے رہے ہیں، ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہیں گے. یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے. یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے. قبلہ وقت چاہیے اس کے لیے. جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لے کے آئیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. ایمن ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے. ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل ایسا دیکھ لیجیے. میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب، آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں. خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے. جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے. خدا گواہ ہے، اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا، مظلوم کے حق میں بولتا. ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. لہٰذا آپ کے ساتھ ہوتا. میں آپ کے بڑوں کا معتقد ہوں، انہوں نے جوان مردوں، بہادروں، شیروں کی طرح حق کا ساتھ دیا ہے، اور آپ سے بھی وہی توقع ہے مجھے. اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو جائے، کسی پر بھی ظلم ہو جائے اس کا ساتھ دیں گے. جہاں صاحب بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے، آپ کو یہاں پر اٹھائے گا، ظلم کرے گا، آپ کا ساتھ دیں گے. عمران خان مظلوم ہے، اس پر بے جا پرچے کا فیارے کاٹی گئی ہے. کوئی طاقتوروں سے پوچھنے والا کیوں ہے؟ یہ کیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہر جیل میں قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. حق کو روندنا، حق نہ دینا ظلم ہے. خدا نے حق دیا ہے، اللہ نے حق دیا ہے، آئین نے حق دیا ہے، قانون نے حق دیا ہے. یہ کیوں اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ایسے جیلی FIR کاٹ لی، کوئی کسی سے پوچھنے والا ہے؟ یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے. سر آپ نے جو ترامیم کی 26 ساری طریقے پر کچھ بھی نہیں رہا وقار. کاش کنسنسس کے ساتھ ہوتا، وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا. اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں ترامیم 1 2 3، ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی ہے. آپ یہاں کوئی کاؤنٹیبل ہے؟ غزہ کے لیے آپ فوج بھیج رہے ہیں. میں نے جو ٹی وی میں سنا ہے، وہاں ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم حماس سے اسلحہ واپس لے گئے. حماس ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، وہاں پر اپنی مادر وطن پر قبضہ کرنے والوں سے لڑ رہی ہے، اور ان کا حق ہے قانونی آئینی. یونائیٹڈ نیشن اس کی اجازت دیتی ہے. آپ یہی کچھ کریں گے کشمیر میں بھی. کشمیر کے لوگوں کا حق ہے قابضوں سے لڑیں، ان کا حق ہے. ہر وہ طریقہ کار جو یونائیٹڈ نیشن نے اور سیکورٹی کونسل نے اجازت دی وہ کریں. آپ آ رہے ہیں، آپ جو اسرائیل کام نہیں کر سکا آپ وہ کریں گے. خدا نہ کرے یہ خبر صحیح ہو. یہ جھوٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، علامہ اقبال کے فرامین کے خلاف ہے، اور پاکستان کے غیرت مند مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے. آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پرائم منسٹر کو،
سب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. آپ جو معاہدے کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, جو گفتگو کر, بتاؤ یہاں پر یہ کس لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے, آپ کے لیے. آپ کو طاقت دے گی جب آپ عوام پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے, حکومت طاقتور ہو جائے گی, سارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ معاہدے کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں, ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے, کیسے ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہت ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے, ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے, اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے, ہر کسی کو اس کے آگے جواب ہونا پڑے گا. پارلیمنٹ بے وقار ہوئی ہے, اور اب پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس کو بچائیں. پاکستان, یہ پاکستان یہیں سے طاقتور ہوگا, یہیں سے آگے بڑھے گا, پارلیمنٹ سے آگے بڑھے گا. پارلیمنٹیرین بڑھیں گے, لیکن کس صورت میں؟ جب آپ اپنے خدا کو, اپنے آپ کو حاضر نظر جان کر اکاؤنٹیبل سمجھیں. میں رائے دے رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں. روایت حدیث ہے, من رضی بفعل قوم فإنه منهم. اگر میرے رائے دینے سے کوئی طاقتور ہو رہا ہے اور جرم انجام دیتا ہے, میں جواب دوں خدا کی بارگاہ میں. امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی, اور اس طرح کی ترامیم جو راتوں رات آتے ہیں, اچانک لائی جاتی ہے, اور 14 کے بعد 15 نہیں ہو سکتی, 15 کے بعد 20 نہیں ہو سکتی, 23 نہیں ہو سکتی, 27 نہیں ہو سکتی, 1 دسمبر نہیں ہو سکتا. عجیب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, عجیب ایمرجنسی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں ہمیں. شکریہ.